آئیے اس وضاحتی جائزے کا فوراً آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سید ابو لیلا مودودی کی عظیم تفسیر تفہیم القرآن کی روشنی میں سورہ یونس کے فلسفیانہ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد بالکل صاف ہے، اس کلام کی گہرائی اور دلائل کے تسلسل کو ایک بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا۔ اب سب سے پہلی اور دلچسپ بات اس کے تاریخی پس منظر کی ہے۔ یہ سورت مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مخالفین اس پیغام کو جادو قرار دے کر دبانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سچ پوچھئے تو یہی وہ سخت ماحول ہے جو آگے آنے والے تمام مضبوط دلائل کی بنیاد بنتا ہے۔ اس سفر میں ہم 6 اہم حصوں سے گزریں گے۔ پہلے پس منظر، پھر کائنات کی نشانیاں، مصیبت میں انسانی فطرت، اخلاقیات کی بنیاد، رسالت کا دفاع اور آخر میں دنیا کی حقیقت کو سمجھانے والے استعارے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پس منظر اور بنیادی موضوعات، یعنی ان دلائل کی بنیاد آخر ہے کیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ ایک مکی صورت ہے۔ تفسیر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ مکی دور میں جب معاشرے کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا، تو اس پیغام کا بنیادی مرکز قانونی یا فقہی بحثیں ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اصل مقصد توحید اور آخرت جیسے بنیادی عقائد کے لیے عقلی اور منطقی ثبوت فراہم کرنا تھا۔ دوسرا حصہ ہمیں سیدھا کائنات کی طرف لے جاتا ہے، کائنات کی نشانیاں جو ایک باقاعدہ خالق کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تفسیر یہاں بڑی خوبصورتی سے ان قدرتی مظاہر کی طرف اشارہ کرتی ہے جنہیں ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں، جیسے زمین و آسمان کی 6 دنوں میں تخلیق، سورج کا ایک روشن چشمہ ہونا، چاند کی منزلیں جن سے ہم سالوں کا حساب لگاتے ہیں، اور دن رات کا مسلسل آنا جانا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہیں محض سائنسی حقائق کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب ایک انتہائی منظم اور باقصد خالق کے ٹھوس منطقی ثبوت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متن بہت مضبوطی سے یہ استدلال کرتا ہے کہ یہ کائنات کوئی بے ترتیب حادثہ یا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا، مگر حق کے ساتھ۔ یہ نظام ایک بہت گہرے اور واضح مقصد کے تحت چل رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو واقعی غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے زاویہ تھوڑا بدلتا ہے۔ تیسرا حصہ، مصیبت میں انسانی فطرت، یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی جائزہ ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، ایک عام انسانی رویہ جس کی یہاں بہت شاندار منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس کی آسانی سے پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ پہلے انسان پر اچانک کوئی آفت آتی ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے سچے دل سے حتمی طاقت کو پکارتا ہے، مگر جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے وہ واپس اپنی پرانی سرکشی کی طرف لوٹ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے اس نے کبھی مدد مانگی ہی نہیں تھی۔ خوشحالی آتے ہی سب بھلا دیا جاتا ہے۔ اس نفسیاتی مشاہدے کو مزید واضح کرنے کے لیے تفسیر بڑی جاندار منظر کشی کرتی ہے۔ آئیے ذرا تصور کرتے ہیں سمندری طوفان میں پھنسے ہوئے جہاز کے مسافروں کا۔ جب تک خطرہ ہے سب کا دل ایک مرکز پر جمع ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ساحل نصیب ہوتا ہے وہی لوگ پھر سے دنیاوی مفادات میں کھو جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوری کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اسی انسانی فطرت کو سمجھنے کے بعد چوتھا حصہ آتا ہے اخلاقیات کی بنیاد، یعنی افادیت پسندی بمقابلہ جواب دہی۔ تفسیر یہاں 2 بالکل مختلف نظریوں کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک طرف مادی اخلاقیات ہے، جہاں ہر کام کا دار و مدار صرف دنیا کے نفع اور نقصان پر ہوتا ہے۔ یہاں ایمانداری جیسی خوبیاں صرف تب تک برقرار رہتی ہیں جب تک وہ منافع بخش ہوں۔ دوسری طرف مطلق اخلاقیات ہے، جس کا انحصار خدائی جواب دہی پر ہے۔ وہاں انسان دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے اصول نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسے آخری اور حتمی نتائج کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان لفظوں میں کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ اگر اخلاقیات کی بنیاد صرف اور صرف دنیاوی نتائج پر ہو تو کوئی بھی شخص اسی وقت ان اصولوں کو ٹھکرا دے گا جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اگر طاقت یا رازداری مل جائے تو یہ افادیت پسندی، کرپشن یا بدعنوانی کو روکنے میں بالکل ناکام ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں 5ویں حصے پر، رسالت کا دفاع۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور تاریخی دلیل پیش کی گئی ہے، سابقہ زندگی کی دلیل۔ جب مخالفین نے جھوٹ کے الزامات لگائیں تو ان کا دفاع کیسے کیا گیا؟ متن نے وہیں سے ثبوت پیش کیا، ایک ایسی دلیل جو انکار کے قابل ہی نہیں، پیغمبر کی وحی سے پہلے کی 40 سالہ بے داغ زندگی۔ سوچئے ذرا،
ایک ایسی زندگی جو بالکل انہی مخالفین کی نظروں کے سامنے گزری تھی جو خود ان کی ایمانداری اور دیانتداری کے گواہ تھے۔ تفسیر کا استدلال بہت سادہ اور منطقی ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر بالکل ناممکن اور بے بنیاد بات ہے کہ ایک شخص جو مسلسل 4 دہائیوں تک اپنی کامل سچائی کے لیے جانا جاتا ہو، وہ اچانک اٹھے اور اتنا بڑا نظریاتی دھوکہ گھڑ لے۔ کردار کا یہ تسلسل اور استقامت بلا شبہ اس پیغام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ اور آخر میں چھٹا حصہ، دنیا کی حقیقت کے استعارے، ایک عارضی فصل کی مثال۔ انسانی مقاصد اور مادی خواہشات کتنی عارضی ہوتی ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے تفسیر ایک بہت ہی اثر انگیز زرعی مثال کا استعمال کرتی ہے۔ ایک کسان اور اس کی کھیتی کی مثال۔ اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر شاید ہی کوئی مثال ہو۔ یہ اقتباس واقعی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی اس فصل کی طرح ہے جسے پانی ملتا ہے، وہ لہلہاتی ہے، مگر پھر اچانک حکم آتا ہے اور سب کچھ یوں کٹ کر رہ جاتا ہے جیسے کل وہاں کوئی رونق ہی نہ تھی۔ یہ مثال اس بات پر زوردار تنبیہ کرتی ہے کہ دنیا کی خوشحالی، جسے اتنی محنت سے اکٹھا کیا جاتا ہے، محض ایک لمحے میں فنا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صرف عارضی کامیابیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے دائمی حقیقت کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو ان تمام کڑیوں کو جوڑنے کے بعد ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ ایک ایسی بنیادی سچائی کی طرف جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس شاندار کائناتی نظام کو دیکھنے کے بعد، انسانی نفسیات کے دھوکوں کو سمجھنے کے بعد اور اس دنیا کی عارضی حقیقت کو پہچاننے کے بعد، متن ایک آخری اور انتہائی وزنی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ان سب حقائق کے سامنے آنے کے بعد حق کے بعد گمراہی کے سوا اور بچتا ہی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہم سب کو ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔